کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال کا حافظہ عطا فرمایا کہ اگر ان کو انسانوں کا چلتا پھرتا سپر کمپیوٹر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کہ جن کو خود فرمانا ہے کہ مجھے 2 لاکھ احادیث زبانی یاد ہیں، 2 لاکھ، جسٹ امیجن ناظرین، اور یہ بھی فرمان ہے کہ اگر مجھے اس سے زیادہ احادیث ملتی تو میں ان کو بھی یاد کر لیتا، اور انہی کا قول ہے کہ اب روئے زمین پر شاید اس سے زیادہ حدیثیں موجود نہیں۔ یہ وہی ہستی ناظرین جنہیں دنیا انتہائی احترام کے ساتھ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حفاظ حدیث میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا پایا انتہائی بلند، اور متاخرین علماء میں حفظ حدیث کا ان پر خاتمہ ہے۔ ناظرین کرام، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو علوم اسلامیہ میں درک حاصل تھا، اور ان علوم میں ان کی مہارت تمام معاصرین میں مسلم تھی۔ علوم حدیث میں وسعت نظر، کثرت معلومات میں بھی ان کا مرتبہ اپنے معاصرین میں بلا شبہ سب سے زیادہ بلند تھا۔ مسائل کا جواب لکھتے ہوئے انتہائی ذمہ داری اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا یہ عالم تھا کہ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ ہر وہ مسئلہ جس کا میں جواب لکھتا ہوں، یہ توجہ طلب بات ہے صاحب کہ جو آج پیسے لے کر بہت کچھ لکھ دیا کرتے ہیں نا، علامہ سیوطی کیا فرماتے ہیں سنیے، فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بارگاہ الہی میں کھڑے رہنے اور اس جواب کو اپنے سامنے پیش کیے جانے کو میں یاد رکھتا ہوں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ مذہبی و علمی دونوں کمالات کے اعتبار سے ان ائمہ اسلام میں سے تھے جن کے فضل و کمال اور جلالت علمی پر تذکرہ نگاروں کا مکمل اتفاق ہے۔ دنیا داری سے بہت دور رہا کرتے تھے صاحب، غنا کا یہ عالم تھا کہ سلاطین عمرہ کے تحفے اور تحائف قبول کرنے سے مکمل طور پر اعتراض کیا کرتے تھے۔ یعنی سلطان وقت نے کئی مرتبہ آپ کو بلوایا، کئی مرتبہ اس نے ملنے کی خواہش کی، مگر ایک مرتبہ بھی آپ سلطان کے بلاوے پر نہ گئے، یعنی دور رہا کرتے تھے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نئے پیش آمدہ مسائل کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اصولوں کے مطابق فتاوی دیے، اور اکثر فنون کے بارے میں شاندار کتابیں آپ نے تصنیف کی۔ آپ کے فتاوا اور مؤلفات بہت زیادہ معروف ہوئے، اور ہر علاقے کے اہل علم نے انہیں شرف قبولیت سے نوازا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ناظرین 17 برس تک فتوے لکھے اور 40 برس کی عمر تک درس و تدریس و افتاء سے متعلق رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خانقاہی نظام میں بڑی شاندار قسم کی ریفارمز کی ہیں جس کا تصور یقین مانے آج محال نظر آتا ہے، آگے جا کے آپ کو بتلائیں گے۔ 902 ہجری میں سلطان عبدالعزیز نے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی القضاء کا عہدہ سپرد کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ انتہائی منصف المزاج اور انتظام میں سخت گیر، یعنی عدل کو ملحوظ رکھتے تھے، ایڈمنسٹریشن کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا کرتے تھے۔ اس لیے جب یہ عہدہ ان کو سپرد کیا گیا تو پورے ملک میں ایک حرکت پیدا ہو گئی، اور اثر آپ کا اتنا بڑھ گیا کہ خلیفہ کو ان کے عہدے سے معزول کرنا پڑا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ دیندار، پاک باز اور پرہیزگار انسان تھے۔ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور نہ کسی کی سفارش کو قبول کیا کرتے تھے۔ پورے دیار مصر کی قضا، خطابت، احتساب، لشکر کی نگرانی، مدرسہ شافیہ صلاحیہ میں درس و تدریس کی خدمات اور امامت وغیرہ کے سارے مناصب ان کو حاصل تھے۔ بیک وقت 15 مناصب ان کے پاس تھے، 15 مناصب۔ بعض اوقات وزارت عظمیٰ کے فرائض بھی سر انجام دیتے، بادشاہ بھی ان کا تعظیم کیا کرتا تھا، اور وزیر بھی ان سے ڈرا کرتا تھا۔ اور یہی جلالت ہونی چاہیے صاحب علماء کی کہ وہ درباری نہ بنے بلکہ دربار والے ان کے دربار میں آیا کریں۔ بعض مبصرین کا خیال ہے کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو سیر و سیاحت کا بے انتہا شوق تھا۔ یوں تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جامع العلوم تھے، لیکن مروجہ 7 علوم میں ان کو کمال حاصل تھا۔ آج ایک کسی علم میں ناظرین ماسٹرز یا پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں تو بڑا کام کرتے ہیں، 7 علوم میں آپ کو یوں کہہ لیجیے کہ اس وقت پی ایچ ڈی کی جو ڈگری حاصل تھی۔ اسی طرح ناظرین خود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھ میں حدیث، فقہ، اصول و عربیت اور معنی و بیان سب جمع ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ گفتگو کیسے کی جائے، میں جانتا ہوں کہ گفتگو کس سے کی جائے، استدلال کس طرح کیا جائے، اور کس کو کس پر ترجیح دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت فہم عطا فرمایا تھا۔ زندگی کے آخری ایام میں بھی آپ کی علمی قابلیت بے مثل و بے مثال، اور آپ کا حافظہ بے مثل و بے مثال تھا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بلند پایا مفسر تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، ادیب تھے، مورخ تو تھے ہی، یعنی یہ تمام صفات تو آپ کے اندر تھیں، مگر آپ بہت عظیم الشان صوفی بھی تھے اور صاحب حال بزرگ اور زاہد بھی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت و طریقت دونوں آپ کی شخصیت کے اندر مجتمع کر دی تھی۔ آج لوگ طریقت کی بات کرتے ہیں صاحب کہ طریقت الگ سے، ارے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے صاحب، یہ سب ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اہل بیت سے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے انتہائی مضبوط ترین تعلق تھا، یعنی بیونڈ دی امیجنیشن ہے جو بات میں کرنے جا رہا ہوں کہ خواب میں تو چھوڑیے صاحب، عالم بیداری میں 75 مرتبہ اپنی زندگی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ نے دیدار کیا، اور جس کسی چیز کو سمجھنے میں مشکل اور دشواری ہوتی تو معلوم ہے آپ کیا کرتے، آپ سرکار کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔